شیعہ برادری کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، لوگ اس کو کاٹ پیٹ کے لگاتے ہیں، کاٹ پیٹ کے نہ لگائیں، کہ سید جواد نقوی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ماتم کرنا، یہ سوگ کرنا نہ کبھی علی المرتضیٰ نے کیا ہے، نہ بی بی پاک فاطمہ نے کیا ہے، اور نہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوگ وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ دونوں کی شہادت دراصل رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو پھر میں یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوں، اگر دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے تو دونوں کے قاتل بھی تو رسول خدا کے قاتل قرار دیے جانے چاہیے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی۔ عجیب بات ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد ایک مولوی جو ہے پتہ نہیں علامہ بھی بن جاتا ہے، فامہ بھی بن جاتا ہے، اور اللہ پاک نے محبوب کو سارا قرآن پڑھا دیا، پھر بھی وہ ضد کر رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے معاذ اللہ ان پڑھ ہے۔ اندر بھی ہوا سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرشتہ آیا اور اس نے پورے پیٹ مبارک کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد کچھ نکال کے باہر پھینکا، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا۔ اسلام نے کبھی غم کو اس طریقے سے نہیں کیا، حالانکہ 3 دن سے زیادہ اگر سوگ ہوتا نا سوگ، تو پھر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنا عرصہ زندہ رہیں؟ 6 ماہ تک زندہ رہیں، صحابہ کرام زندہ رہے، امام حسین زندہ رہے، وہ سوگ مناتے ہیں۔ اور یہاں پھر میں کوٹ کرنا چاہوں گا، شیعہ برادری کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، لوگ اس کو کاٹ پیٹ کے لگاتے ہیں، کاٹ پیٹ کے نہ لگائیں، کہ سید جواد نقوی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ماتم کرنا، یہ سوگ کرنا نہ کبھی علی المرتضیٰ نے کیا ہے، نہ بی بی پاک فاطمہ نے کیا ہے، اور نہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوگ کیا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ گھوم پھر کے بال آپ کے کورٹ میں آ گئی، اب 2-3 مرحلے ہیں۔ نہیں، یہ تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے سیاد خود شکار میں پھنسنے کی بات ہے۔ انہوں نے خود اپنے لیے، اوروں کے لیے جال بچھائے، خود پھنس رہے ہیں، کیونکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر عام الحزن کا پورا باب موجود ہے، پورا سال موجود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا۔ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں زوجہ جو ہے 4 مہینے 10 دن سوگ کرتی ہے، وہاں تو رسول خدا نے 1 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ، خدیجۃ الغراء کے لیے سوگ کیا ہے، حضرت ابو طالب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سوگ کیا ہے۔ پوری سیرت نبوی موجود ہے ہمارے پاس، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور جہاں تک 12 ربیع الاول کے دن وفات ہے تو وہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے محمد علی کو حفظ کیا ہے، جس طریقے سے اس نے بھی ابجد کا حساب و کتاب لگا کے بتایا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے، آپ کر لیں، مگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہی اہل حدیث پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو ولادت کا دن مناتے ہیں یا وفات کا دن مناتے ہیں۔ مگر ہم یہ بتا رہے ہیں، پچھلی دفعہ جب یہ بزرگوار آئے تھے تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پروگرام ہوا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے تعارف کرواتے ہوئے، آپ وہ کلپ موجود ہے دیکھ لیں، کہا تھا کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا کو انہوں نے بیان کیا، اور ان کا ایک شاعر کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کہتی رہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ امسرنا لیا لیا، یعنی آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا، خود روایت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ بابا کے بعد اب جینے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، بابا کے بعد مجھ پر امت نے وہ مظالم ڈھائے، اگر یہ دنوں میں پڑھتے تو راتوں میں بدل جاتے۔ یہ تمام معاملات آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ تو طے ہے کہ سوگ رسول خدا کی سیرت سے بھی موجود ہے، امام زین العابدین سے بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں، پھر میں انہی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ کا بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ حضرت آدم کا آپ نے حوالہ دیا، حضرت یعقوب کا آپ نے حوالہ دیا کہ حضرت یعقوب نے جتنا گریہ کیا، پوری زندگی گریہ، کوئی 25 سے 30 سال ہو جاتے ہیں حضرت یوسف کے ملنے تک۔ تو یہ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت، روایات معصومین ہمیں یہ بتاتی ہیں، یہی کہ سوگ کی بات واضح ہو گئے۔ اچھا، یہ اب آ رہے ہیں اس کی طرف، ساتھ میں اس کو شامل کر اس کے علاوہ یہ جو پتہ نہیں کیوں یہ آغا جواد، نہیں ایک منٹ، ایک ہاتھ کے ہاتھ نہیں، 1 منٹ مجھے بولنے، آغا میں ان کے درمیان نہیں بولا، اور اس میں میں نے مدت بیان نہیں کی، نہیں میں نے مدت بیان نہیں کی، اور آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے مرنے پر نہیں تھا۔ کتنا یہ غلط بات کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے مرنے پر نہیں تھا، کا تو تھا نا، جناب رسول خدا کا تو تھا نا، امام زین العابدین کا تو تھا نا، حسن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ مکی زندگی کی بات ہے، اسلام کمپلیٹ ہوا ہے مدینہ میں آ کے۔ انہوں نے وضاحت کر دی، آپ کی باری تھی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ میرے سامنے حضرت علامہ جواد نقوی حفظہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ بھائی میں ان کا مدافع نہیں ہوں، وہ اپنے نظریات کے خود مدافع ہیں، مگر ان کے آپ عمل کو دیکھیں۔ ابھی آپ نے دیکھا 20 صفر ان کے ہاں بڑے پیمانے پہ اجتماع ہوتا ہے، سوگ ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، پورے 2 مہینے 10 دن وہ عزاداری کرتے ہیں۔ ہاں، وہ جو رسومات ہیں
وہ جو تعلیمات اہل بیت سے دور کرنے والی ہیں وہ شاید ان پر وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان پہ معاملات کرتے ہوں، مگر اصل سوگ میں کوئی بھی سوال واقع نہیں ہوتا کہ اس میں سوال کیا جائے کہ یہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں نے یہ سوال بھی ساتھ میں جوڑنا ہے، اب جیسے کہ تاریخ پہ بات ہو رہی ہے تو 17 ربیع اول کی تاریخ بھی ہے، وفات میں بھی اعتراض ہے، مثلا آپ کے 28 صفر وفات کے طور پہ منائی جاتی ہے اور یہاں ربیع الاول کا اتنا بڑا اختلاف کیوں؟ جیسے دیکھیں نا، برادر نے بھی حوالہ دیا اور ان کے اکابرین نے بھی حساب و کتاب لگایا کہ 12 ربیع الاول کسی بھی طور پر رسول خدا کے وصال کا دن نہیں ہے، وہ کیلنڈر کو رکھ کر باقاعدہ انہوں نے حساب و کتاب لگائے۔ ہمارے ہاں جو متقن طریقے سے روایات آتی ہیں وہ 28 صفر کی روایات آتی ہیں، اور اس میں جو بزرگان اور علماء اکرام پیروی کرتے ہیں وہ 28 صفر کی ہی روز کو شہادت کا روز قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں رسول خدا کی شہادت ہے۔ میں غلط تو نہیں ہوں، یہ وجہ تو نہیں ہے کہ 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق کی بھی ولادت ہے تو آپ اس لیے اس سے جوڑ دیتے ہیں، اور 28 کو امام حسن کی وفات ہے تو اس لیے جوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ہم تحت رسول خدا ہیں، تحت امام نہیں ہیں۔ یعنی یہ تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے مجدہ ہے کہ وہ اسی دن متولد ہوتے ہیں جس دن رسول خدا کا تولد ہوتا ہے، کیونکہ رسول خدا بھی صادق ہیں، امام جعفر صادق بھی صادق ہیں، تو یہ حسن اتفاق کہیے یا تدبیر خدا کہیے۔ امام حسن علیہ السلام بھی اسی دن ان کی شہادت ہوتی ہے، جن اتفاق سے وہی دن آتا ہے جس دن رسول خدا کی شہادت کا روز قرار پاتا ہے۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم امام حسن کی وجہ سے رسول خدا کو، بلکہ رسول خدا کی وجہ سے گویا کہ، اور کیونکہ سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ یہ کتاب لکھی اور کہا کہ ہمارے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی انبیاء کی صفات پھیلی ہوئی ہیں وہ سب نبی خدا میں جمع ہو جاتی ہیں، مگر ایک صفت ایسی ہے جو نبی خدا میں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہے شہادت کی۔ تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت پروردگار عالم نے ان کے بیٹوں کی طرح منتقل کی، سری شہادت حضرت امام حسن میں، جہری شہادت امام حسین میں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں کی شہادت دراصل رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو پھر میں یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوں، اگر دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے تو دونوں کے قاتل بھی تو رسول خدا کے قاتل قرار دیے جانے چاہیے۔ اور میں ان سے سوال کر رہا ہوں، اور ہمارا معاملہ بھی ہوا تھا اس بات پہ کہ سوال ہوگا کہ ہم جب لعن کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، تو برادر عزیز نے کہا کہ آپ نام لے کر اس کے والد کے ساتھ آپ لعن کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ کس سے مثلاً لعنت کر رہے ہیں۔ جیسے ہم بتا رہے ہیں حیدرآباد کا معاملہ، یقیناً ایسا ہی ہے، عمر ابن سعد پہ وہ لعنت کرتا ہوگا، مگر وہ سعد کہنا بھول گیا، فقط عمر کہتا رہا تو اسے لگا کہ اوروں کو لگا کہ عمر ابن خطاب کے لیے کر رہا ہے۔ قطعاً بھی ہمارے شیعہ گھرانوں میں چلے جائیں، کوئی بھی عمر ابن خطاب پہ لعنت نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں لعنت جو ہے وہ عمر ابن سعد پہ ہوتی ہے۔ پنجاب والوں نے بھی وہ اپنا پورا معاملہ واپس لے لیا، تو اب جب ہم یزید پہ لعنت کریں تو کیسے کریں؟ پوری کریں یا نہیں کریں؟ یزید ابن معاویہ کہہ کر میرے سے پوچھنے سوال، یزید کا ظلم اتنا مشہور ہے کہ کائنات کے اندر جہاں بھی نام یزید آئے گا اس سے مراد وہ متعین یزید ہے، کسی اور کا نام لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اچھا میں مدعے پہ آ لوں، چونکہ ولادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کیا واقعہ ہے کہ حضور کریم غار میں تشریف فرمائے اور فرشتہ تشریف لا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اقرا، اور حضور فرما رہے ہیں ما انا بقاری، اس کو واقعے کو بیان فرماتے ہیں، اور امی سے معنی کیا ہے اور اس سے کیا مراد دی جاتی ہے، اس کو بیان فرما دیں۔ جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ یہ اس کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت، اے اللہ اگر تو اس پر اجرت دینا چاہتا ہے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر پر، ربنا وجعلنا مسلمین، تو مجھے بھی فرما بردار رکھ اور اسماعیل کو بھی۔ آگے جا کے دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی مبشرات ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ جیسے سرکار نے خود فرمایا، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ محترمہ کا وہ حسین خواب ہوں کہ جو ولادت کے وقت انہوں نے مناظر دیکھے۔ امی کا جو معنی ہوتا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ان پڑھ بھی آتا ہے، لیکن امام اہل سنت نے اس کا جو معنی بیان کیا، شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی اور دیگر نے، کہ امی اس کو کہتے ہیں جو بغیر استاذ کے پڑھا ہوا ہو۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امی اس لیے کہیں گے کہ آپ عرب کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاذ نہیں ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے
نہ وہ کتاب لکھتا ہے، نہ وہ کتاب کوئی زمین کے اندر اس طرح جیسے کہ وہ ایک مخصوص لوگوں نے کتابیں لکھی اور نبوت کا دعویٰ کیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر قرآن اترتا ہے، کتاب اترتی ہے اور اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ معلم انسانیت ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے اور اس پر ضد کرے تو پھر صحیح حدیث پاک سیاست کی سرکار نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ جو معلم انسانیت ہے اس میں ان پڑھ کا معنی تو ہو نہیں سکتا، تو لا محالہ یہ معنی ہے کہ بغیر استاد کے پڑھے ہوئے۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی۔ عجیب بات ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد ایک مولوی جو ہے پتہ نہیں علامہ بھی بن جاتا ہے، فہامہ بھی بن جاتا ہے، اور اللہ پاک نے محبوب کو سارا قرآن پڑھا دیا، پھر بھی وہ ضد کر رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے معاذ اللہ ان پڑھ ہے۔ کم سے کم نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مقام میں اللہ پاک نے بڑے حسین انداز میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں۔ یہ تو نبی کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ آپ یہ کہ فرشتہ بتا رہے ہیں حضور پڑھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اقرا حضور، یعنی اچھا اس میں اگر آپ یہ تھوڑا سا طے میں جانا چاہیں نا تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جبریل امین آئے تو کہنے لگے اقرا، اور آپ علیہ السلام کو سینے سے بھی لگایا اور دبایا بھی۔ سرکار نے خود فرمایا کہ میں نے تکلیف کو محسوس کیا، یعنی تکلیف کو محسوس کیا ہے مگر جبریل امین غالب نہیں ہوئے، پڑھا حضور نے نہیں ہے۔ پھر دوسری مرتبہ دبایا، اسی طرح تکلیف کو محسوس کیا مگر دبانے سے حضور نے پڑھا نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ، اور تینوں مرتبہ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا یہ معنی ہے فی الوقت اقرا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب جبریل امین نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے تھے جبریل یہ اقرا کیا ہے، ہم نے تو کبھی خدا کے نام کے علاوہ نہ کوئی چیز اٹھائی ہے نہ کوئی چیز رکھی ہے، نام تو لونا اس کا جس نے قرآن دے کے بھیجا ہے۔ تو جبریل سمجھ گئے کہ اب محبوب بغیر خدا کے نام کے نہیں پڑھیں گے، تو اقرا بسم ربک الذی جیسے پڑھنا شروع کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بات سن کے بڑا لطف آیا۔ علامہ صاحب اب اس کے دوسرے زاویے کی طرف بھی آ جائیں کہ حضور سید والا جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، بلکہ آپ روایات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو جو علم ملا ہے حضور کی ذات سے ملا ہے، معرفت کے سارے دروازے آپ سے کھلتے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے ہیں۔ وہاں پہ یہ پروسیجر کیوں ہے کہ سید الملائکہ آ کے آپ کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں، اور پھر اس طرح سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور پھر اس سے آگے پھر وہ شرح صدر کا واقعہ بھی ہو رہا ہے کہ سینہ بھی چاک ہو رہا ہے، اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ توجہ فرمائیں کہ کے ہمارے ہاں 10 معانی پائی جاتی ہیں، جس میں ایک معنی مرکز کے بھی ہیں اور آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی ہے، جیسے القریٰ، یعنی جتنے بھی تمام شہر ہیں ان تمام شہروں کا مرکز کعبۃ اللہ ہے، مکۃ المکرمہ ہے۔ القریٰ کی ایک اور بہت اچھی معنی کی جاتی ہے جس کو عربی میں انگلش میں ہم کہیں گے کیپٹل القریٰ کہلایا جاتا ہے، یعنی جہاں سے اور شہروں کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہو، جہاں پر اور شہروں کے لیے یعنی معاملات اجرا ہوتے ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو امی کہا گیا اس لیے کہ تمام امت کے لیے جو صلاح کے، جو ان کے جو بہبود کے، جو ان کی کامیابی کے معاملات تھے وہ انہی سے جاری ہونے تھے۔ مصدر ہیں، بہترین جملہ ہے، مصدر ہیں آپ، مخزن ہیں آپ، علوم کا، فضائل کا، کمالات کا، جتنے بھی کمالات امت تک پہنچنے ہیں آپ کے ذریعے سے پہنچنے ہیں۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کو عبد قرار دیا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ رسول خدا عبد محض ہیں۔ بہت سارے لوگ عبد الشکور ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ عبد الستار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ عبد الصبور ہوتے ہیں یا عبد الصابر ہوتے ہیں یا عبد الشکور ہوتے ہیں، یعنی وہ خدا کی ایک صفت کے متجلی ہوتے ہیں، وہ خدا کی ایک صفت کو لیے ہوتے ہیں۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت الہیہ کے حقیقی علمبردار ہیں اور حقیقی خلیفہ الہی ہیں، تو وہ عبد محض ہیں، یعنی جتنے بھی کمالات خدا ہیں وہ سب رسول خدا میں پائی جاتی ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں عبد الشکور بھی ہیں، عبد الصبور بھی ہیں، عبد الستار بھی ہیں، عبد الغنی بھی ہیں، تمام جتنے بھی کمالات ہیں وہ آپ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تمام کمالات رسول خدا کی عبدیت میں چھپے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کہ شکر گزار ہوں اس بات پر کہ پروردگار عالم نے مجھے رسول بنانے سے پہلے عبد بنایا ہے،
ابدیت ایک جوہر ہے، العبودیت جوہرتن ٹھیک ہے، کنہا الربوبیہ، عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جو ربوبیت تک پہنچاتا ہے. ربوبیت سے مراد کیا ہے؟ قدرت تک پہنچاتا ہے، انسان کو ولایت عطا کرتا ہے. وہ پروردگار عالم کی طرف سے جو معاملات اسے تفویض کیے جاتے ہیں وہ. اب یہاں پر آپ نے جو ایک سوال پیش کیا کہ یہ جو وحی کا سلسلہ تھا جبرائیل کے ذریعے کیوں؟ حالانکہ اقرا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول خدا پڑھنا نہیں جانتے. مثلا ابھی میں آپ کو موبائل دوں اور کہوں کہ یہ پڑھیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ پڑھنا جانتے تبھی میں آپ کو اقرا کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم تکوین ہے نا، اس کو پروردگار عالم نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ سب کچھ اسباب و مسببات کے تحت چلتا ہے. یعنی اس عالم کی مجبوری یہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے گا وہ اسباب و مسببات کے ذریعے آئے گا. کیونکہ رسول خدا عالم ناسوت میں ہے، کیونکہ رسول خدا عالم مادہ میں ہے، تو عالم مادہ اور عالم ناسوت کی مجبوری یہ ہے کہ جب عالم مجرد عالم ملکوت سے کوئی چیز آئے گی تو اس کے لیے ایک انسان کامل وسیلہ چاہیے، اس کے ذریعے سے یہ چیز آئے گی. تو اس لیے بیچ میں جناب جبرائیل وسیلہ بنے، ایک نمبر. دوسری بات، مستشرقین کی طرف جواب بھی تھا، وہ یہ تھا کہ یہ تو رسول خدا خود قرآن بنا رہے ہیں اپنی طرف سے، جیسے کہ اس کی طرف ہمارے بعض جدید متفکرین گئے نا کہ جب انسان ریاضت کرتا ہے تو ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں پر اس کی روح بڑی ہو جاتی ہے اور وہ روح اس سے کلام کرتی ہے اور وہ اسی کلام کو الہام سمجھتا ہے، وہی سمجھتا ہے. بعض ہمارے مسلمان متفکرین اسی کی طرف گئے ہوئے. تو اس بات کو بھی ڈینائی کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول خدا کی ریاضتوں کا نتیجہ ہے، نہیں، باقاعدہ پروردگار عالم کی طرف سے وحی آئی ہے، کلام الہی نازل ہوا ہے اور باقاعدہ یہ ایک سسٹمک طریقے سے سلسلہ جا رہا ہے. اچھا، گفتگو میں نے ذرا ایک شرح صدر کا سوال پوچھنا ہے دونوں سے، مگر اعجاز والا سوال ہے. حضور کریم کسی مدرسہ، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی یا کسی پدر کی شفقت میں بھی پڑھائے نہیں گئے اس طرح سے. تو حضور کے دیگر معاملات میں مثلا صلح حدیبیہ میں اپنا نام لکھ دیا، یہ کمالات کیسے حاصل ہیں؟ اور حضور سے زیر پرورش حضرت علی، ان کو کس نے پڑھایا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اس بات کو سمجھیں کہ پڑھنا اور لکھنا یہ ایک فن کا نام ہے، علم نہیں ہے. پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، لکھنے کا نام علم نہیں ہے. بہت سارے آپ کو کتابت کرنے والے، خطاطی کرنے والے آپ کو دکھا سکتا ہوں جو پڑھ نہیں سکتے مگر لکھ با کمال سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھ لیتے مگر لکھ نہیں سکتے. یہ ایک فن ہے، مگر اصل کیا ہے؟ علم. پروردگار عالم نے انہیں علم کا مالک بنایا ہے. پروردگار عالم جو یہ کہتا ہے قُل رب زدنی علما، اے میرے حبیب آپ کہیے کہ میرے علم میں اضافہ کیجیے. تو اصل جو قیمت ہے رسول خدا کی وہ علم ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. باقاعدہ کسی اکیڈمی میں جا کر انہوں نے نہیں پڑھا، کوئی استاد ان کے پاس نہیں تھا. مگر جہاں تک حضرت علی علیہ السلام کا معاملہ ہے تو حضرت علی علیہ السلام خود یہ کہتے ہیں زکانی رسول اللہ زکا، رسول خدا نے تو اس طریقے سے مجھے علم دیا ہے جیسے پرندہ دانہ لے کر آتا ہے اسی انداز سے منہ میں ڈال دیتا ہے. یہ کمالات منتقل ہوئے حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے. وہاں تو کوئی انکار ہی نہیں کہ جو بھی انہوں نے لکھا پڑھا ہے رسول خدا ان متعال کی طرف سے فیض ہے. ٹھیک ہے، بے شک. صاحب، شرح صدر کا واقعہ کیا ہے جس میں یعنی ملائکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شک کر کے، اور پھر کیونکہ اس واقعے کو بہت سے لوگ تنازع کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں یا پھر اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جس میں کوئی نفاست کے علاوہ مادہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی طہارت کا یہ انداز کیوں؟ جی، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اس سے پہلے ایک سوال کا جواب جو آپ نے حضرت سے کیا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نبی کریم علیہ السلام کو چیزیں پہنچانے میں ایک مجبوری ہے. یہ جملہ درست نہیں ہے. لفظ مجبوری نہیں کہا میں نے، محتاج مجبوری. آپ نے کہا کوئی کہ بھی لفظ مجبوری نہیں. میں نے کہا یہ عالم اسباب و مسببات کا ایک قانون ہے، طریقہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے. میں نے دیکھیں آپ کی باتیں خاموشی سے سنی جو بارش ہوگی، میری باتیں بارش کا فرشتہ الگ ہے، آپ کی بات چلی گئی ہے، جو آپ نے کہا چلی گئی ہے، وضاحت ضروری ہے. اپنے لفظ کو انہوں نے یہ جواب دیا. آپ کا جو سوال تھا تو اقرا، پھر اس میں آپ نے یہ سوال بھی ان سے کیا کہ جبریل امین کیسے حکم کریں. یاد رکھ لینا کہ جب اقرا امر کا صیغہ ہے، یہ اگر بڑے سے چھوٹے کی طرف بولا جائے تو یہ حکم ہوتا ہے، اور اگر چھوٹے سے بڑے کی طرف بولا جائے تو یہ عرض ہوتی ہے یا پھر دعا ہوتی ہے. یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ چیز دے دے، صیغہ تو امر کا ہے نا یہ، لیکن یہ حکم نہیں ہے اللہ کو، یہ عرض ہے. اسی طرح اگر بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے یہ چیز آپ مجھے اٹھا کے دے دیں، اس کا حکم نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جبریل امین کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضور علیہ السلام سے کم ہے، بہت زیادہ کم ہے. یہ جو ہے حکم نہیں تھا جبریل امین کا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو
نہیں ایسا نہیں نہیں، وہ میں اپنی طرف سے ان کے سوال پر بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکمل بات بھی نہیں ہے کہ جبریل امین سارا قرآن براہ راست لے کر آئے. ہمارے ہاں وہی کی دو صورتیں، وہی مطلب اور وہی غیر مطلب. کبھی تو فرشتے کے واسطے سے ہوتی ہے اور کبھی فرشتے کے واسطے کے بغیر ہوتی ہے. یہ طریقہ کار بھی ہے وہی میں. جو ہمارے ہاں جواب ہے، علامہ بیضاوی شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بسا اوقات ایک اتنی بڑی ذات ہوتی ہے کہ براہ راست اس سے چیز نہیں لی جاتی، وہ اپنے آگے کسی کو مقرر کرتا ہے جو وہاں بھی جاتا ہے اور وہاں سے آ کے یہاں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اور جبریل امین کی چونکہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جاتے ہی انبیاء کرام کے پاس ہیں، یعنی انبیاء کے پاس جانے کا جو صحیح سلیقہ آتا ہے وہ جبریل امین کو آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا. اللہ نے قرآن دیا اور وہ انہوں نے پیش کر دیا. اس میں کوئی حکم کی یا کچھ اس کی بات نہیں ہے. ورنہ تو حروف مقطعات جب اترے تھے تو جبریل امین نے کہا الف لام میم، تو مفسرین کرام نے کہا ہے کہ سرکار نے فرمایا فاہم تو عالم تو کلام کا. جبریل خود حیران ہو گئے کہ اس کا تو ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کیا معنی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا. کیونکہ حروف مقطعات یہ جو ہیں کاف یا عین صاد وغیرہ قرآن میں ان کے اندر ایسا راز ہے جو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہے وہ پنہا ہے، اب تک کسی کو معلوم نہیں ہے. معلوم نہیں ہے. یہاں تک قرآن میں ہے، اور قرآن تو پورا بیان راز کی بات معلوم نہیں ہوتی کسی کو، اور ہے قرآن میں. ہاں ہے قرآن میں، یعنی کہ جس کے لیے وہ راز تھا اسے معلوم ہے، باقی کا تو صحیح نہیں ہے. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ راز کہتے ہی اس بات کو ہیں جو انسان کے اندر رہے. اور فرمایا کرتے تھے جس راز کو تو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں، جس کی حفاظت تو خود نہیں کر سکا وہ کسی کو بیان. تو راز یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، یہ ایک بات نہیں ہے. سورہ نجم کے اندر بھی ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. اب جہاں تک آپ برابر رکھنے کے سوال وہیں برقرار ہے. سوال میں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، مگر مقطعات آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ یہ راز ہے اور اب تک کھلا نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ بہترین اس کی دو توجیہات ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ پروردگار الف لام میم یہ رکھ کے بتا رہا ہے کہ یہی حروف تہجی تھے جو تمہارے اختیار میں تھے. جب تمہارے اختیار میں تھے تو تمہارا کلام اتنا رفیع نہیں ہوا کہ وہ کلام الہی سے مقابلہ کر سکے، مگر یہی الفاظ جب ہماری قدرت میں آتے ہیں، جب ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، یہ کلام الہی بن جاتے ہیں. دوسری توجیہ جو عرفانی توجیہ ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کوڈز دیے ہوئے ہیں رسول خدا کو. وہ رسول خدا اور اہل بیت ہی جانتے ہیں کہ ان کے معانی کیا ہیں. اگر صاحب سر، صاحب اسرار، اہل آدمی آ جائے تو کسی کو ایک دو دے دیتے ہیں. راز ابھی تک. ہاں بالکل. اس راز کو افشاں کون کرے گا؟ حضور سید جو اہل ہوگا، جی رسول خدا، ان کی اہل بیت، اور جو ان کے سامنے اہل ہوگا انہیں دے دیں گے. اور یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے اہل. اچھا یہ اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دوں کہ شوافے کے نزدیک علماء ربانیین کو متشابہات کا علم ہے، جیسے کہ ان کے ہاں ہے. ان کے ہاں یہ معصومین کی طرف نسبت کرتے ہیں، شواف مطلقاً کہتے ہیں. اور آناف کے نزدیک یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم تو کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جب میری بات سنیں، بات آپ کی میں نے آپ کی فیور میں کی ہے، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ پھر راز تھا تو راز رہنا چاہیے تھا، اس کا نزول کیوں ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں اصل میں بڑے بڑے علماء ربانیین کو آزمایا گیا ہے کہ آیا وہ ان کے معنی نکالنے کے در پہ ہوتے ہیں یا اس سے رکتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے اور راز کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں امام صاحب کا بڑا مضبوط قول ہے. شرح صدر جو ہے وہ تقریباً 4 مرتبہ ہوا. بچپن کے اندر بھی ہوا. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرشتہ آیا اور اس نے پورے پیٹ مبارک کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد کچھ نکال کے باہر پھینکا، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا. اور اس میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا کہ یہ جو انسان کے اندر جو شیطان کی جانب سے ایک حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا. اب اگر آپ یہ سوال فوراً کریں گے اور اس پر لوگ بات کریں گے، کمنٹس کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس حصے کے بغیر یا کسی بھی نبی کو اس حصے کے بغیر پیدا کیا جاتا تو یہ پھر کامل انسان نہیں ہوتا. کیونکہ کامل انسان وہی ہے جس کو اس کے تمام تر لوازمات کے ساتھ پیدا کیا جائے، اور جب وہ تمام لوازمات کے ساتھ پیدا ہو تو اس کے بعد وہ غلط راہ کی طرف نہ جائے تو یہ کمال ہے، ورنہ اس میں اور فرشتوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. دوسری مرتبہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شک کے صدر ہوا واقعہ معراج کے لیے. یعنی پہلے تو وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ نکال دیا گیا، اور رکھا کیوں؟ چونکہ کمال والی بات ہے. تو دوسرا جو مشہور واقعہ ہے وہ معراج کا واقعہ ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حتیم کعبہ سے لایا گیا اور آب زمزم کے پاس، اور ایک روایت میں ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر تھی ان کے گھر تھا. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے آپ ان کے گھر تھے پھر حتیم میں آگے، پھر حدیثوں کے اندر تطبیق ہے.
سرکار فرماتے ہیں یہاں سے لے کر مجھے یہاں تک چاک کیا گیا. شرح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ نشان اس وقت بھی لگا ہوا تھا علم نشرح کے سینے پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور کو نکالا گیا اور پھر آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا. علامہ عینی لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ایک تو اسماعیل علیہ السلام کے بدن کی برکت آ جائے اس میں، اور دوسرا دل مصطفیٰ کی برکت آ جائے. اور پھر سونے سے بھرا ہوا ایمان اور حکمت کا ایک تسلہ لایا گیا، اور لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں انڈیل دیا گیا، اور پھر دوبارہ اس کو رکھا گیا اور اسی طرح درست کیا گیا. اور آپ علیہ السلام پھر براق پر تشریف فرما ہوئے مسجد اقصیٰ، اور پھر لامحدود مقام تک چلے گئے. اس میں نبی علیہ السلام کا اعجاز بھی ہے کہ جس کا دل نکالا جاتا ہے یا اس کا آپریشن وغیرہ ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، پہلے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے. سرکار چرتا ہوا بھی سینے کو دیکھ رہے ہیں اور دل کا نکلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اسے دھلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. دل نکال کے ہمارا باہر رکھا جائے تو ہم مر جائیں گے، لیکن سرکار دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر اس کو بیان بھی کر رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت کچھ اور ہے. جیسے پیر نصیر نے کہا تھا یہ نور اور بشر کے جھگڑے چھوڑ، شکر کر انہوں نے تیرے عیب چھپائے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بات تو میں کہوں گا آپ کے پروگرام میں. ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صدیق میری حقیقت کو جانتے ہو؟ یہ جو آج نور اور بشر کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وفات اور ولادت، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. آگے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کو میں نہیں جانتا. فرمایا صدیق تو نے سچ کہا، سوائے خدا کے مجھ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں. کا بھی یہ قول ہے اور پوری روایت ہے اس حوالے سے، سوائے رسول خدا کے اللہ کو، اور اللہ کے سوا حضور خدا کو، حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا. یہ پوری روایت یوں ہے کہ ایک شخص مسجد سے باہر نکلا تو سلمان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ مسجد میں کون ہے؟ تو سلمان محمدی نے یہ جملہ کہا کہ ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا. جب وہ شخص آیا تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں اور رسول خدا ہیں. تو کہا یا رسول اللہ سلمان نے تو آج جھوٹ بولا ہے. کیا کہا کہ اللہ کا رسول ہے، دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا. کہا سلمان ویسے بھی سچ بولتا ہے، آج تھوڑا بڑا سچ بول دیا ہے جو تم سے ہضم نہیں ہو رہا. اللہ کی ذات وہ ہے. اللہ میں اپنی نظر بتا رہا ہوں، اپنی نظر بتا رہا ہوں بھائی جان، آپ اپنی میں نظر بتا رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ وہ حقیقت ہے جسے یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے. میری وہ حقیقت ہے جسے یا خدا جانتا ہے یا علی جانتا ہے. علی وہ حقیقت ہے جسے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. آتے ہیں اس بات کی طرف. یہ جو شق الصدر کی بات ہے ہمارے ہاں اسرائیلیات میں سے ہے. اچھا جی یہ روایت نہیں آپ بالکل اس موضوع اسرائیلیات میں سے. ایک تو موضوع کی بات آتی ہے نا، اس پہ نظر کریں کہ یہ ضعیف ہے، موضوع ہے. یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں، موضوع روایت نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اسرائیلیات کا جو باب وارد ہوا ہے نا ان کی کتب میں. ہم اسرائیلیات میں مراد آپ اہل سنت کی کتب کو کہہ رہے ہیں نا، یا آپ اپنی کتابوں کو؟ اپنی روایات میں بھی موضوع روایتیں ہیں. میں ان کی جو شق الصدر والی روایت ہے ہمارے ہاں یہ اسرائیلیات میں شمار ہوتی ہے. جہاں بھی اگر کہیں کتاب میں آئی ہے تو علماء اعلام جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو اسرائیلیات میں شمار کیا. وجہ کیا ہے اس لیے کہ یہ قابل ذکر ہی نہیں. جو فخر اسماعیل ہو اس کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی کو سینہ چاک کر کے اور اس کو دھویا جائے، یہ قابل مقایسہ ہی نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کو مسلمان والدین میں رکھا گیا ہے، جس کے نسب اور نسل کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو. جن والدین کے صلبوں اور رحموں سے وہ گزریں ان کی طہارت کا تو اتنا اہتمام ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کی طہارت کا اہتمام نہیں ہے. اور آ کر جبرائیل چاک کرے اور دل الگ نکال دے. یہ تو آج کل میڈیکل میں بھی ہوتا ہے، اور آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا دل چاک. ابھی میرے دوست نے بتایا میرا دل نکالا تھا، میں دیکھ رہا تھا. وہ نیچے والے حصے کو سن کر دیتے، اوپر دماغ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ کون سی بات؟ بالکل بالکل دماغ بیدار ہوتا ہے، بدن سن ہوتا ہے، وہ پورا دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں آپ میں تو انٹرنیشنلی میڈیا پہ کہہ رہا ہوں نا، جو ہارٹ کا ڈاکٹر ہوگا وہ اس کی تائید کرے گا یا تردید کرے گا کہ مولانا نے جو یہ بات کہی ہے یہ درست نہیں ہے یا صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ رسول خدا کے لیے دل نکالا گیا، پھینکا گیا، بلکہ انہوں نے کہا پھینکا گیا، دل نہیں پھینکا گیا، انہوں نے کہا کچھ مادہ ایسا ہے، کچھ مادہ ایسا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے یہ کلیئر کریں، پروردگار عالم آپ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو انسانوں کے اندر کمال ہوتا ہے، تمام چیزیں لوازمات ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس سے منزہ پیدا ہوتے ہیں؟ پھر ان میں تو فرشتوں میں فرق نہ رہا.
پھر وہ معلم میں انسان کیسے بن گئے؟ نہیں، جب انبیاء کرام پیدا ہوتے ہیں تو جن کی کمالی صفاتیں وہ درجے کی حد تک ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت، یہ درجہ بھی ایک اصطلاح ہے جو حضرت کے لیے شاید نہیں ہو، نہیں میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہی سوال ہوگا، حضرت زکریا کے لیے یہی سوال ہوگا، جیسے کہ حضرت نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے خود اپنے لیے یہ کلیئر کر دینا. دیکھیے گمائنی بات، نبی جب پیدا ہوتا ہے تو آیا اس کے اندر وہ تمام چیزیں عام انسان میں ہوتی ہیں؟ وہ نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو کلیئر کریں. کمالات جتنے بھی ہیں وہ درجہ اتم پہ ہوتے ہیں. انی عبداللہ وجعلنی نبیہ. پھر ان کی بات کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ نبی مجھ سے بھی نہ بنائے، نبی جو ہے نا بال اور ناخن بھی نہ تراشے، چونکہ وہ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں. نبی ایکسٹرا تو پاک. ہاں یہی بات آ گئی نا، نفسانی کمالات کی کہہ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں رسول خدا نفسانی کمالات کے حصول کے لیے آپریشن کے محتاج نہیں ہے. وہ جب متولد ہوئے باکمال تھے، تمام انبیاء کی صفات ان میں بدرجہ اتم موجود تھی، بس اظہار نبوت کے لیے 40 سال انہیں انتظار کرنا پڑا. ہماری نظر میں رسول پیدا ہوتے ہی، ان کی نظر میں بھی ہوگا، رسول پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے. اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ متولد ہوتے ہی اپنی نبوت کا، اپنی بندگی کا اعلان کرتے ہیں. بس ہمارے یہاں یہ روایت قابل قبول نہیں، بس ختم.